پروگرام کے دوسرے حصے میں خوش آمدید کہیں گے آپ کو، اور پروگرام کے اس حصے میں بات ہوتی ہے آپ کی صحت کے حوالے سے معاملات اور مسائل پر، اور ہماری کوشش ہوگی کہ پروگرام دیکھنے والوں کو بھی پروگرام میں بات کرنے کا موقع دیا جائے۔ تاہم یہ ضروری ہے کہ بات آپ کے صحت کے حوالے سے ہو۔ اگر آپ کی صحت کے حوالے سے کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اس کے اوپر آپ ضرور کال کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں، اور طریقہ یہ ہے کہ اسکرین کے اوپر نمبر چلایا جائے گا آپ سے کچھ دیر بعد نیچے، جس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے۔ اور ضروری یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی پروگرام میں بات کرنے کا اگر آپ کو موقع دیا جائے تو آپ ٹیلی فون جس سے آپ نے کال ملائی ہے اس کے ذریعے آپ بات کریں۔ بہت سارے لوگ، بلکہ تمام ہی لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جب ٹیلی فون کے اوپر بات کریں تو اپنی آواز ٹیلی ویژن کے اوپر جا کے سننے کی کوشش کریں۔ اس میں تھوڑی سی تاخیر ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ سے ٹھیک طرح سے بات نہیں ہو پاتی، اور ہمارے پاس کیونکہ وقت محدود ہوتا ہے، اس وجہ سے اگر اس طرح سے بات کی جائے گی تو پھر ایک کال میں ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا، تو اس لیے فوری آپ کی کال جو ہے وہ ڈراپ کر دی جائے گی۔ پوری دنیا میں جہاں سے بھی یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نیچے دیے گئے نمبر پہ، آپ کے سامنے اسکرین پر نمبر نیچے چلا دیا گیا ہے، انگریزی میں لائیو کال آگے لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے اور ہمارے معزز مہمان سے بات کر سکیں گے۔ معزز مہمان ہمارے حاجی دین محمد احمد زادہ صاحب جو ہیں روحانی علاج کے بھی ماہر ہیں، اس کے علاوہ ایک ہربلسٹ بھی تحقیق کے شعبے سے آپ کی وابستگی ہے، جڑی بوٹیوں کے اوپر تحقیق کرتے ہوئے کئی دہائیاں آپ کو بیت چکی ہیں، اور تاحال یہ سلسلہ اس وقت جاری ہے۔ ان کو ہم سب سے پہلے خوش آمدید کہیں گے۔ بہت شکریہ حاجی صاحب، بڑی نوازش پروگرام میں پڑھتے ہیں۔ حاجی صاحب یہ فرمائیے گا، میں سوالوں کی طرف آتا ہوں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، ٹیلی فون کالز کے ذریعے جو سوالات گزشتہ ہفتے بھی موصول ہوئے وہ میرے پاس یہاں پر میں نے لکھے ہوئے ہیں، میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے ضروری یہ سمجھتا ہوں کہ جو پروگرام پہلی دفعہ ہمارا دیکھ رہے ہیں ان کے علم میں یہ آ جائے کہ آپ کا طریقہ علاج کیا ہے، اس کے بعد پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ کیجیے۔ جزاک اللہ یاسر۔ بسم اللہ الحمدللہ، اللہ فکر مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں۔ میرا طریقہ کار بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کے ذریعے، اور قرآن پاک کے بعد پھر جڑی بوٹیوں کے ذریعے کوئی 43 سال کے قریب ہوتے ہیں مجھے ریسرچ کرتے ہوئے، وہ ابھی دوائیاں بنا رہے ہیں اور ریسرچ چل رہی ہے ہماری۔ ہر آنے والے کو 2 بوتلیں پانی کی بھری لانی ہوتی ہے جو پڑھ کے اس کو واپس دی جاتی ہیں، اور ہر لوگوں کے لیے ایک ضروری پیغام میری طرف سے یہ ہوتا ہے اور آپ کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ درد والا درد کی حالت میں ہے، بخار والا بخار کی حالت میں، ابھی میرے نمبر چل رہے ہیں، ابھی بھی سوال جواب چل رہے ہیں، ساتھ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سوال جواب کر رہے ہیں، معلومات دے رہے ہیں۔ کوئی بھی کسی معلومات چاہیے تو ابھی بھی جو میرے نمبر چل رہے ہیں اس پہ وہ بات کر سکتے ہیں فوری طور پہ بھی۔ دن رات کی کوشش ایک ہوتی ہے یاسر کہ انسان کی بقا سلامتی کیسے ممکن بنائی جائے۔ انسان کی شفا ضروری ہے، بقا ضروری ہے، سلامتی ضروری ہے، روزی رزق کی کشادگی ضروری ہے۔ اس کے لیے کلام الہی ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، ہم اس سے علاج کرتے ہیں، اور شفا بقا کی بیماریوں کے لیے کلام الہی اور جڑی بوٹیاں دونوں دی جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کامیابی دیتا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں، ہمارا دعویٰ نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا، ایک دعویٰ اٹل ہے، اس سے کبھی نہیں ہٹنا، اللہ پیارا، رسول پیارا، اور میرا قرآن پیارا۔ باقاعدہ شروع کیا جائے گا۔ جو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں بذریعہ سوشل میڈیا ہم تک پہنچے ہیں اور ای میلز کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، اس کو میں شامل کروں گا۔ سب سے پہلے جی، جو جگر کے امراض ہیں جس میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس میں بہت سارے سوالات ہیں۔ میں نے کوشش کیا کہ اس کو ایک ہی سوال بنا کر آپ کے سامنے رکھوں کہ جگر کے امراض کے اندر مختلف طریقہ لوگ اپناتے ہیں، پھر ایلوپیتھک میڈیسن کے ذریعے علاج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تاہم شفا جو ہے اس میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ ہے کہ مرض جو ہے وہ شاید بڑھنے سے کہیں رک بھی جاتا ہے، تاہم مکمل علاج نہیں اس کا کوئی ہے۔ تو کیا ایسی صورت میں کیا جائے، اس کے لیے کیا آپ تجویز کرتے ہیں، اور پھر آخر میں یہ کہ کیا آپ کے پاس اس کا کوئی علاج موجود ہے؟ جگر کے بہت سارے اس میں لیور سورائسس کا بھی مسئلہ ہے، دیگر اور مسئلے ہیں، ذرا فرمائیے۔ بسم اللہ الحمدللہ، اللہ فکر مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں۔ الحمدللہ یاسر، ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے، میری کوشش ہے، ہمارا دعویٰ نہیں، لیکن جگر کا علاج، بہترین علاج ہمارے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کئی لوگ جو ہیں الحمدللہ صحتیاب ہو چکے ہیں۔ ہیپیٹائٹس سی والوں کا جو آخر کینسر میں تبدیل ہوا وہ بھی ٹھیک ہو چکا ہے۔ جو فیٹی لیور ہے کہ معدے اتنے موٹے موٹے ہوتے ہیں، پیٹ لٹکے ہوتے ہیں، جو اب جدید ترین دوائیاں بنائی گئی ہیں تو اس میں ان چیزوں یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کامیابی دی۔ پہلے والی دوا بھی شاندار ہے، لیکن جو نئی ہے پہلے سے کہیں زیادہ کام کر رہی ہوتی۔ تو اس میں جو ہمارے پاس ابھی مریضوں کو ہم دوائیاں دے رہے ہیں، جو نئی دوائیاں بنائی ہیں، اس میں یعنی اتنے موٹے موٹے جو اس کے پیٹ تھے تو وہ نیچے آتے آتے آج وہ 80% تک یہ نیچے آ چکا ہے۔ وہ کھانا پینا ہاضمے میں جو 4 قدم چل کے رکتے تھے، ہاں ہاں یہ عالم تھی، اور آج وہ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ماشاءاللہ اپنی زندگی میں ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو یہ چیزیں بہت فائدہ مند ہیں
جیسے ہم نے نئی دعا بنائی ہے اس پہ جتنی بھی ریسرچ ابھی اور چل رہی ہے، میں دن رات اس پہ کام میں کر رہا ہوں، تو میرا اللہ مجھے دیتا ہے میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں. میری اوقات اتنی سی ہے کہ رب مجھے دے رہا ہے، الحمدللہ میں دنیا جہاں تک میں وہ فیض پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. اب میں چھوٹی سی مثال دوں کہ جب میرے پاس ابھی مریض ایک نہیں بہت سارے مریض ہیں کہ اتنے موٹے موٹے معدے سوجے ہوئے تھے، السر اندر اس کے مد سے بدبو آ رہی ہے، اور معدہ سوجا ہوا ہے، اس کا جگر سارا بگڑا ہوا ہے. جب ان کا علاج ہونے کے بعد مہینہ 20 دن کے بعد 2 مہینے بعد وہ شخص 80 سے 90% اپنی زندگی میں آ چکا ہے. جسے مثال دیتا ہوں، ایک ہمارے پاس ایک بزرگ ایک بہت سے بزرگ خواتین زیر علاج ہیں. سچ بولنے والے لوگ یاسر بڑے پیارے ہوتے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، سچے لوگ بڑے شاندار ہیں. لیکن جھوٹے اداکار جو ہے نا، رب ان کو بھی ہدایت دے، ان کی زندگی بھی آسان کر. دعا ہماری اس کے لیے بھی ہے. اس نے کہا کہ حاجی صاحب میں آپ کو 2 لفظ کہتی ہوں کہ میں 4 قدم چل کے 5واں قدم نہیں چل سکتی، میں وہیں بیٹھ جاتی ہوں، میرا وجود ساتھ چھوڑ دیتا ہے. اور جب اس کا علاج ہوتے ماشاءاللہ اب اس کو مہینہ یا 1.5 مہینہ اس کو ہو گیا ہے، تو اس خاتون نے کہا کہ آج میں 2 میل پیدل چل رہی ہوں، میں نہیں بیٹھتی. میرے جسم میں طاقت آ گئی، جو جسم ایسا پھولا ہوا تھا وہ کم ہوتے واپس اپنی جگہ پہ آ چکا ہے. جو سوجن تھی، پانی بھرا ہوا تھا، وہ نکلتا چلا گیا. آج وہ اپنی زندگی میں. دوسری ایک بزرگ کی بات کروں کہ اس کا یہ عالم تھا کہ معدہ سوجا، اس کی حالت بڑی خراب ہوتی تھی. اللہ کا شکر الحمدللہ وہ ٹھیک ہوتے تو اپنی زندگی میں آ گئے. پھر چہرے پہ جو چھائیں پڑ جاتی ہیں، پورا چہرہ بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. اس میں بڑا دخل آپ کے معدے جگر کا ہے، بہت بڑا دخل، جو کچھ میں نے پڑھا ہے. تو اس کا دخل یہ کہ وہ جب بگڑ جاتا تو وہ آپ کا نظام پورا ٹھیک نہیں رہتا. وہ نظام خراب ہوتے جو معدے کو جگر کو اپنا کام کرنا چاہیے وہ اس سے تقریباً آہستہ آہستہ ہٹتے وہ بندہ پورا مریض بن جاتا ہے سر سے پاؤں تک. وہ ہم جو جڑی بوٹی سے دوائیاں تیار کریں، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کو ریکور کرنا، واپس اصل کنڈیشن میں لانا ضروری ہے. وہ الحمدللہ اپنی اصل کنڈیشن میں آتا ہے، اور آنے کے بعد وہی انسان جو 2 قدم نہ چل سکے، وہ بھاگ دوڑ ہوتا ہے. وہ شخص جو بولتا ہے کہ میں کام نہیں کر سکتا، میرے ہاتھ میں ساتھ نہیں دے رہے ہیں، وہی شخص بھاگ دوڑ ہوتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے، روزی کو مارا ہوتا ہے. اور میں ہاتھ اٹھا کے اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہوں. جیسے میں چھوٹی سی مثال آپ کو دوں، میں 1-2 منٹ آپ پہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ کا سوال ہمیشہ ہوتا ہے کہ آپ نے نیا کیا بنایا، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ آگے لوگوں کی بقا سلامتی کیسے ہو سکتی ہے. آپ کا سوال اچھا ہوتا ہے، سامنے بھی پیچھے بھی ایک سوال اس طرح کا ہوتا ہے جس سے کسی کی بقا سلامتی ہوتی ہے. اکثر ہمارے پاس یہاں فون آتا ہے، خاص طور پر یہی ایسا فون آتا ہے یا کوئی اور ایسا فون کرتا ہے جس میں وہ سوال اس فرد واحد کا نہیں ہے، وہ ساری دنیا کا ہوتا ہے. یہ بڑا مزے کا سوال ہوتا ہے. اب شوگر بلڈ پریشر کے لیے تو ہم کام کر رہے ہیں، دوائیاں ماشاءاللہ ہمارے پاس تیار ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. وہ بہترین جواب ہے. آپ جو ریسرچ کرتے آپ یہاں تک پہنچے کہ جس کی شوگر کنٹرول ٹوٹل ہی نہیں ہو رہی ہو. ہمارے پاس تو الحمدللہ کیوں جاتی ہے، وہ بھی یاد ہے کہ 700 شوگر 600 شوگر والی بچی 5 سال کی، وہ بھی اپنی زندگی میں واپس آئی. لیکن اس کے لیے جو کھانے پینے میں سے کچھ چیزیں نکالنے کی کوشش کی تھی، کافی وقت سے اس پہ کام ہو رہا تھا. اب یہ کہ جو دہی کی کڑی ہے پکوڑوں والی، لفظ کیا بولا؟ پکوڑوں والی، ساگ نہیں. میں نے دہی کی جو کڑی بنتی ہے پکوڑوں والی، اس کے لیے کہا وہ روزانہ ایک ٹائم کھانے میں روٹی کم استعمال کریں، وہ زیادہ استعمال کر لیں، اور یہ اپنی شوگر پہلے چیک کر لیں، اور روزانہ ایک ہفتے کے اس کا ریکارڈ چیک کر کے آج جمعرات ہے، آئندہ جمعرات کو ہمیں بتا دیں جی ان کی شوگر اور بلڈ پریشر کتنا ہے. بہت بڑی خوشی کی خبر ہے. جو ہم نے نئی دوائیاں بنائی ہیں CCG کے نام سے، وہ اس سے یہ تمام چیزیں، یہ دانے اور کیا نام ہے خارش سوراخ سے، یہ چیزیں الحمدللہ بڑی اسپیڈ سے کم ہو رہی ہیں اور جلدی جلدی ٹھیک ہو رہے ہیں. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے رب تو کتنا عظیم رب ہے. آپ کی عظمت کو سلام ہے کہ آپ وہ کچھ عطا کر رہا ہے میرا رب جس سے دنیا کی بقا سلامتی ہو رہی ہے. اب اس کے علاوہ ایک جو سوال ہے وہ پھیپھڑوں کے مرض کے حوالے سے، اور اس میں پانی بھر جانا ہے جس میں اکثر کہا جاتا ہے، تو یہ سارے لوگوں کے ساتھ اچھا چلیں ٹھیک ہے. ایک بریک کے لیے کہا گیا، ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں، اس کے بعد واپس آ کے اس موضوع پہ گفتگو جاری رکھی جائے گی. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.
پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی موجود مہمان جناب حاجی دین محمد اخونزادہ صاحب کے ساتھ۔ حاجی صاحب پھیپھڑوں کے امراض کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور پانی بھرنے کی جو شکایت ہے یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، جس کے لیے میں چاہوں گا ذرا اس کے لیے بھی کچھ علاج جو ہے وہ تجویز کیجیے۔ الحمد للہ، اللہ فکر مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں، پانی بھر جائے دیکھ لو، لیکن وہ بار بار بھرتا رہتا ہے۔ جی جی جو میرے پاس مریض آئے ہیں بار بار بڑھتا رہتا ہے، ایسے مریض ہیں جو 3 سال یعنی سمجھ لو کہ اب وہ زندگی سے فارغ ہوتے چلے گئے، وہ موت کے قریب بالکل سفر صحیح۔ جاری تھا۔ لیکن جب واقعی وہ اپنا علاج کراتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، سب سے بڑا مشکل کام منہ کا مزہ چھوڑنا ہے۔ جس کو زندگی مزہ چاہیے تو منہ کے مزے چھوڑ دے، وہ زندگی مزے مل جائے۔ تو جب ان کا علاج ہوتا ہے، ان کا طریقہ کار جو ہمارا ہے اس پہ وہ اپلائی کرتے ہیں، اس کی طرف چلتے ہیں، وہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو ہم ان کو بتاتے ہیں۔ وہ شخص اپنی زندگی میں آ چکا ہوتا ہے، وہ پھیپھڑوں میں پانی بھرنا آہستہ سے بند ہو جاتا ہے، اور وہ پانی پیشاب کے ذریعے نکلتا رہتا ہے۔ الحمدللہ لوگ اپنی زندگی میں آ چکے ہوتے ہیں۔ کل تک ایسا وقت ہوتا ہے کوئی اتنا پھول چکا ہوتا ہے، اور ٹھیک ہونے کے بعد وہ دبلا پتلا ہو جاتا ہے، اور کوئی ڈھانچہ بنا ہوتا ہے، جب ٹھیک ہونے کے بعد تھوڑی صحت پکڑ لیتا ہے۔ تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں زندگی حیثیت ہے کہ پھیپھڑوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ تمام سننے والے یہ سمجھ لیں کہ ٹھنڈی کھٹی بادی چیزیں استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے، یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ایک چیز فائدے مند ہے، وہ ہے کریلے کا جوس۔ جی کریلے کا جوس نکالیں، آدھا پاؤ یا اس سے کم کریلے کا جوس نکال کے کپڑے سے نچوڑ کے اس سے تھوڑا سا شہد ملا کے پینا شروع کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، روزانہ ایک ٹائم پینا شروع کریں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو ایک ہفتے کے اندر اندر یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کتنے ریکور ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس اس کی بہترین دوائیاں موجود ہیں۔ پانی میں بیٹھنے، اس میں پانی میں گرم پانی میں بیٹھنا ہوتا ہے، لیکن میں یوں نہیں ان کو بیٹھنے کو بولوں گا، ان کے پاس کریم آئل یا میڈیسنس ہماری نہیں ہیں جو کہ وہ اس کو ریکور کر سکے۔ بالکل ٹھیک ہے، ورنہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے جو ہم نے سیکھا ہے، جو ابھی استعمال کر رہے ہیں، کہ پھیپھڑوں والا گرم پانی میں بیٹھتا ہے، اتنا گرم جتنا وہ برداشت کر سکے، اپنے سینے کی کمر کی سکائی کرتا ہے کم از کم 10 منٹ تک۔ بالکل ٹھیک ہے، بعد میں جو ہم کریم دیتے ہیں، وہ کریم میں 1 دانہ 2 لہسن 3 دانے لہسن پیس کے ملانے ہوتے ہیں، وہ پورے سینے کی گلے کی پیٹھ پہ مالش کرنی ہوتی ہے، اور 2 گھنٹے ہوا سے بچنا ہوتا ہے۔ 2 گھنٹے بعد پھر اس میں آئل استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کھانے میں دوائیں دی جاتی ہیں جو اس کو مسلسل جو اس کا جو پانی ہے وہ نکلتا رہے۔ کچھ دن لگتے ہیں، مہینہ 20 دن لگتے ہیں، 10 دن لگتے ہیں، کسی کو 2 مہینے لگتے ہیں، لیکن وہ پھیپھڑے اتنے ریکور ہو چکے ہیں کہ وہ وہاں پر پانی جانے کا راستہ جس سے پانی باہر ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، پھر ایک اذیت دار مرحلہ آتا ہے بیڈ سول کا۔ بیڈ سول کا لیٹے 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 زخم پڑ جاتے ہیں، پھر اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، اس میں بدبو آنے لگتی ہے۔ اولاد بھی، بیوی بچے بھی، یا شوہر ہے تو بیوی ہے تو شوہر، وہ اس سے لوگ ہٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہٹتے ہیں تو وہ معلوم ہو کہ وہ زندگی سے دور ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ اب جب وہی لوگ آتے ہیں، آ کے ہمارے پاس آ کے علاج کرواتے ہیں، دوائیاں لے جاتے ہیں، دوائیں کھلاتے ہیں، زخم خشک کرنے کی دوائیں دیتے ہیں، کریم اور آئل استعمال کرتے ہیں، الحمدللہ وہ اپنی زندگی میں آ چکے ہوتے ہیں۔ جو تصاویر کیونکہ آپ کا الاؤ نہیں ہے دکھانا، ورنہ اتنی بھیانک تصویریں ہیں، اتنی بھیانک تصویریں کہ اتنے بڑے بڑے زخم، کیڑے یوں بے اس طریقے سے پخ پخ پخ، اور بدبو ایسی کہ علمان الحفیظ کیا مرے ہوئے چوہے کی بدبو ہوگی۔ وہی لوگ ہوتے ہیں مہینہ 2 مہینے 3 مہینے بعد وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی زندگی میں آ چکے ہوتے ہیں، اور میں ہر لمحہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یاسر شادی نہ کبھی زندگی میں دعویٰ کیا ہے اور نہ ہوگا۔ ایک دعویٰ ہے میں ٹالا کہ تو مجھے بولے گا، میں تو آپ کی بات ماننے کو بھی تیار نہیں ہوں گا، تو بولے گا نہیں، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اللہ رسول و قرآن پیارا، یہ میرا دعویٰ ہے کہ اس سے اچھی کوئی بات نہیں۔ بہت بہت بڑی اچھی بات ٹھیک ہے نا، لیکن تکلیف مجھے اس وقت ہوتی ہے جب کوئی مسلمان آ کے کہہ دے یار کہ یہ ہم ان کو کیا نام ہے ان فلانی قرآن پاک اس کو نہیں مانتے، اذیت ہوتی ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم آتا ہے، وہ بیٹھ کے اسی قرآن سے علاج کراتا ہے، کبھی کبھی ہمارے مسلمان بہن بھائی آتے ہیں نا تو وہ اس کی توہین کر دیتے ہیں، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، تکلیف پہنچتی ہے، اور میں اللہ سے دعا کر کے بیٹھتا ہوں یا اللہ تو اس کو ہدایت نصیب فرما دے، یہ نادان ہے، یہ نہ سمجھ ہے، بالکل اس کو برا نہیں کہتا، اللہ یہ نادان ہے، نہ سمجھ ہے۔ اور ہمیشہ میرے نبی نے بھی کہا کہ جس سے میں برائی کی ان کے لیے دعا مانگتا ہے کہ یہی کہا رب یہ مجھے پہچانتے نہیں، یہ نادان نہ سمجھیں، اور میں بھی یہ دعا کر رہا ہوتا ہوں۔ تو ہمیشہ کے لیے یاسر جتنی زندگی تمہارے پاس ہے، میرے پاس ہے، کسی کے پاس بھی ہے نا، وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کی جائے، مخلوق خدا کی بقا سلامتی کے لیے خرچ کی جائے، یہی بات کام کی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔
اچھا، اب ایک اور بڑا عام مسئلہ ہے جس کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں، یہ رسولی کا جن کے ساتھ مسئلہ ہے، جسم کے کسی حصے میں یا پیٹ کے اندر خاص طور پہ اگر بن جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا ایک ہی راستہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اس کے لیے آپریشن جو ہے وہ کروائیں؟ کیا ایسے مریض کوئی آئے ہیں، کوئی ایسا اتفاق ہوا ہے؟ ذرا ہی فرمائیں۔ یاسر ہزاروں مریض، کتنے، میں اتنے مریض میرے پاس آ چکے ہیں جنہوں نے آپریشن کرایا 15 دن کے بعد، پہلے تو اس سے چھوٹی رسولی، 15 دن کے بعد اتنی بڑی بڑی رسولیاں ہماری عقل آج تک قبول نہیں کر رہی کہ 15 دن میں کیا اتنی بڑی رسولی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی تھی، دوبارہ آپریشن ہوا ہے۔ بالکل پھر اس کے بعد اینڈ ایک ہی نکلتا ہے، پورا یوٹرس باہر نکالتا ہے، بچے دانی باہر نکالتے جی ہیں، جی اس کے علاوہ ان کے پاس اب کوئی حل نہیں ہے، لیکن وہ سب قابل علاج ہیں۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، علاج ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے کیا نام ہے فائبرائڈ سے رسولیاں تھیں 1 2 3 4، وہ سب ٹھیک ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ پورے وجود میں جیسے کہ انڈے کی طرح، کھجور کی طرح وہ رسولیاں بنی ہوتی ہیں، جگہ جگہ ہوتی ہیں، کہیں بہت، کہیں ٹی بی ہوتی ہے، کہیں ٹی بی نہیں، کہیں چربی کی اور رسولی کہتے ہیں کہ بولا بھائی یہ جتنے بھی بنے ہوئے ہیں یہ چربی کے ہیں، لیکن وہ مسلسل بنتے چل جا رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے چونکہ میڈیکل میں اس کا حل نہیں ہے۔ جی اور جو کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی، ان کا یہ ہے کہ حالانکہ اس کو ریڈیشن کی جائے، تو وہ تو آسان عمل نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن وہی لوگ آتے ہیں، اپنا علاج کرواتے ہیں، عمل کرتے ہیں، کچھ مہینے لگتے ہیں، پورے وجود سے رسولیاں نکل چکی ہوتی ہیں۔ کالر پر شامل کرتے ہیں، پہلے کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم، فرمائیے فرمائیے، ٹیلی فون پہ بات کیجئے۔ ہاں جی، جی جی، کیا پوچھنا چاہیں گے، فرمائیں۔ اچھا میرے پاس آواز نہیں صحیح آ رہی، ٹھیک ہے، آپ سوال ان کا نوٹ کر لیں پھر مجھے بتا دیجیے گا۔ جی اچھا، بات ہو رہی تھی رسولی کے حوالے سے اور دیگر اس کے حوالے سے۔ جی دیکھیں، میرا اے ڈی ایم نیچرلز ہربس کے نام سے یوٹیوب چینل ہے، اے ڈی ایم نیچرلز ہربس کے بارے میں، پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے، اس میں یہ تمام چیزوں کی 2 4 5 منٹ کی ویڈیو موجود ہیں۔ رائٹ، آپ اس سے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہو جائیں، سب کو بھیج دیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ہر مرض کا اس میں علاج، اس میں بتایا گیا کون سی چیز کا علاج کیسے ممکن ہے۔ آپ بہت ساری چیزیں گھر کی ان سے علاج کر سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، نہیں ہمارے پاس آ جائیں، آ کے علاج کروا لیں۔ جو مریض ہمارے پاس آئیں، یہ تو آپ ہی چشمدید گواہ ہو کہ جو میڈیکل میں ناقابل علاج تھے اور الحمدللہ ٹھیک ہو گئی، بالکل ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ بالکل صحیح، ہماری کوشش کوئی دعویٰ تو ہے نہیں ہے، تو لیکن آپ اس بات کو سوچیں کہ جو بھی ناممکن ہے اللہ کے پاس تو ناممکن نہیں ہے۔ بے شک ایسے ہی، اللہ کے پاس کیا چیز ہے جو ناممکن ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہ ہو۔ سارا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ تو بہرحال یہ اے ڈی ایم نیچرل یوٹیوب چینل ہمارا جو ہے اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ 24 گھنٹے میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، جہاں کہیں درد ہے، گھٹنے میں، ٹانگ میں، سر میں درد ہے، وہ لگائیں۔ جو اسپیشل کارڈ کا پروگرام ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے گھٹنے والوں میں شدید درد ہے، اس میں ہاتھ رکھا اٹھایا، ہاتھ رکھا اٹھایا، آمین بولتے اللہ شفا دے مجھے، اللہ مجھے شفا دے۔ جب آپ ٹھیک ہو جاؤ تو بند کر دیں، دن میں 2 دفعہ کریں یا 100 دفعہ کریں، بہت خوب، نیٹ تو ہر کرے میں موجود ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ دیکھیں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، میں بھی یہاں کاٹ کرتا ہوں، ہم پروگرام کے اینڈ میں کاٹ کریں گے، دوسرے بھی جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں روزانہ کئی 100 مرتبہ کاٹ ہوتی ہے، جہان کے لیے کاٹ ہوتی ہے، بالکل، صرف ایک انسان کی نہیں، بالکل ٹھیک ہے، سارے جہان سارے جہاں کے لیے۔ جی کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام جی ہلو جناب، جی، السلام علیکم جی۔ جی جی وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں، فرمائیں۔ میں پنجاب سے بات کر رہا ہوں جی۔ اچھا کیا ہاں جی، پوچھنا چاہیں گے، فرمائیے۔ جی پھیپڑوں کا مسئلہ ہے، میں جب تو چلتا پھرتا ہوں یا کام پر جاتا ہوں یا کام بند کر کے آتا ہوں نا، نہیں کھانسی اتنی آتی ہے، سویرے بھی آتی ہے، رات کو بھی آنے لگتی ہے، اور بلغم جو ہے نا پتلی کہانی کی طرح سے بلغم کافی نکلتی ہے جی، ٹھیک ہے، اور کھانسی نماز کے سب بھی بڑی آتی ہے، رات کو آتی ہے جی۔ ہاں جی ٹھیک ہے، چلے بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آواز کیونکہ میرے پاس صحیح نہیں آ رہی تھی، بس میں یہ سمجھ سکا کہ پھیپڑوں کے مسئلہ ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے کال کی تھی، اچھا اچھا، کھانسی کی بھی کچھ شکایت جو ہے وہ کر رہے تھے، کیا اس کے لیے تجویز اس لیے کریں؟ بہترین حال یہ ہے کہ یہ مجھے 11:30 بجے کے بعد فون کر لیں۔ ٹھیک ہے، روزانہ کا ٹائم میں آپ کو بتا دیتا ہوں، صبح 11 سے رات 8 کا ٹائم روزانہ کا ہوتا ہے، اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہوتا ہے۔ میں اپنا ایڈریس بھی بتا دیتا ہوں، میں کراچی میں بیٹھتا ہوں، بادر آباد، 4 مینار، چرنگی 7 اسلامی والے، ہم دونوں ایک ہی گلی میں، گلی کے سینٹر میں آئیں گے تو گیٹ پہ بورڈ لگا ہوا ہے حاجی دین محمد کا، وہیں اوپر آ جائیں، سیڑھی میزدان فلور کی، تو وہاں آ جائیں۔ تو بہتر یہ کہ 11:30 بجے مجھے فون کر لیں، میں کی ڈیٹیل لے لوں کہ اس کو مسئلہ کیا ہے۔ دیکھیں کھانسی کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی جی یہ بڑی اچھی ایک بات بات آپ نے نہیں کی ہے، بہت اچھی بات آپ نے۔ دیکھیں پھیپڑے خراب ہیں تو کھانسی ہے،
کچھ مسئلے گلا خراب ہے گلا خراب ہے تو کھانسی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ناک خراب ہے وہ بند ہو رہی ہے، اس میں کیا نام ہوتا ہے تو کبھی ایسا ہی حال ہوتا ہے. جی جی اب یہ ڈیٹیل دینے کے بعد جا کے میں صحیح جواب دے سکوں گا بہت اچھی بات کہ آپ نے تمہیں کیا تکلیف ہے. بہت اچھی بات. لیکن ایک کام ضرور کر لیں، جی یہ کھانسی والے جس موسم میں رات کو سونے سے پہلے دونوں میں سے ایک کام کریں، ایک ساتھ دو کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یا تو ایک چمچہ شہد گرم کر لیں، اس میں تھوڑی دالچینی ملا کے اور کیا نام ہے کالی مرچ ملا کے 2 چٹکی وہ پی کے سو جائیں. ٹھیک ہے، ایک کام، یا تو دوسرا کام یہ کریں کہ نیم گرم پانی سے چائے کا آدھا چمچہ کالی زیری، زیرہ اور زیری ہم شکل ہوتے ہیں، زیرہ میٹھا ہوتا ہے اور زیری کڑوی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، اگر کسی گھر میں زیری نہیں ہے تو وہ زیرہ لے لیں. زیرہ مجبوری میں لیا جاتا ہے کہ اس کو اس کے مسلسل لینے سے بڑا فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ چیز آپ نے کرنی ہے اور بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے کہ کھانسی کی مختلف اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں. یہ بخار کی جیسے ہم کہتے ہیں کوئی بخار بیماری نہیں ہے، کسی بیماری کا ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی اثر ہوا ہو جس کی وجہ سے آپ کو بخار ہے. تو پہلے اس کو جانچنا ضروری ہے. تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جن کو بتایا جاتا ہے، اوپر جو دیا گیا اسکرین کے اوپر نمبر اور ایڈریس چل رہا ہے وہ ہمارے معزز مہمان کا ذاتی نمبر بھی ہے، ایڈریس بھی ہے. اگر اس وقت بھی آپ اس کے اوپر رابطہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے نمائندے اس وقت موجود ہیں جو آپ کی کال اٹینڈ کریں گے، اور جو شہر کراچی سے کال کر رہے ہیں وہ رابطہ کر کے اس کے اوپر اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. ایک اور کالر ہیں، ان کو شامل کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیے کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں لڑکانہ سے بات کر رہا ہوں. یہ میں نے ابھی آپ کا چینل دیکھا. جی جی. یہ ڈاکٹر صاحب ENT والے ہیں، میرا ENT کا ایشو ہے کوئی، تو میں ڈسکس کر سکتا ہوں؟ جی جی بالکل بالکل، آپ کیجیے، آپ اپنا سوال کیجیے. ٹی وی کے اوپر آپ کی آواز جو ہے نا وہ آ رہی ہے، اگر آپ ٹیلی فون پہ بات کریں گے نا آسانی سے بات ہوگی. فرمائیے. جی 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 سر، یہ میرا سوال یہ ہے کہ میرا بچہ ہے 13 سالہ کا، اس کو سر میں درد ہے. جی جی ٹھیک ہے، تو میں نے ENT ڈاکٹر کو بھی دکھایا ہے اور نیورو سرجن کو بھی، اور کافی فزیشین بھی ہیں. جی جی. تو کچھ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اسے بچے کو جو ہے نا وہ سائنوسس ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک تو ہے. ابھی اس کا جو سر کا درد ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. تو مجھے بچے کو کس ڈاکٹر کو دکھانا ہے، کیا کرنا ہے؟ بالکل بالکل، ابھی آپ کو اس کا جواب میں ایک سوال کا جواب تمہیں دے دیتا ہوں. پہلے بچے کو اپنے ساتھ لے کے بیٹھو، پروگرام کے اینڈ میں ہم کاٹ کریں گے، دونوں ہاتھ سے سر یوں پکڑے یا یوں پکڑے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور یہ اگر ہمیں سن رہا ہو یا سن سکتے ہوں تو یہ 11:30 بجے کے بعد مجھے فون کر کے تفصیل مجھے دے دے. میں اس کی کاٹ بھی کر دیتا ہوں، اس کا ٹھیک ہے علاج بھی بتا دیتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. انشاءاللہ سے بچے کی زندگی آسان ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب بڑا عجیب اتفاق ہے کہ ہمارا موضوع بھی اب یہی تھا. اگلا جو سوال آپ کی خدمت میں رکھنے والا تھا وہ اسی حوالے سے تھا کہ جو سائنس کا جو مسئلہ ہے، آدھے سر کا درد، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، میگرین جس کو کہا جاتا ہے. یہ جو مسائل ہیں سب سے زیادہ سوالات اسی حوالے سے آ رہے ہیں. اصل میں اس میں ایک بات بتا دوں کہ تمام سننے والوں سے التجا ہے، معصوم آدمیوں میں ان سے التجا کر سکتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے کہ میری بات کو غور سے سنیں اور سمجھیں. ٹھیک ہے. جتنا کہہ دوں اتنا ہی کام کرنا ہے، اس سے آگے نہیں جانا. کھوپرا، سوکھا کھوپرا، اس کے کیا نام ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا دیں، 1.5 انچ کے ٹکڑے بنا دیں. رات کو 1 گلاس پانی میں ڈال کے رکھیں، صبح اٹھ کے وہ پانی پلا دیں، جو بھی اس کا فون آیا تھا سر کے درد کا. اور ناشتے کے بعد اس کو کھوپرا کھلا دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کو ٹنڈا، لوکی، توری، کریلا 4 سبزیوں پہ رکھیں. روٹی ڈبل روٹی ہے، انڈے کی سفیدی ہے، اور دودھ پینا تو گرم، ورنہ دودھ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. اس کو لے کے چلے اور انشاءاللہ بہتر ہوگا. لیکن یہ وہ تمام لوگ استعمال کر سکتے ہیں جن کو بلڈ پریشر نہیں ہے. آپ ریپیٹ کر دینا، بالکل صحیح. جن کو بلڈ پریشر ہے وہ کھوپرا استعمال نہیں کریں گے، چاہے کبھی زندگی میں ہو چکا ہو. آج نہیں ہے لیکن زندگی میں کبھی ہو چکا ہو، وہ کھوپرے کا پانی استعمال نہ کریں. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے کتنی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہے، ان کے تصور میں بھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ ہم دونوں پابند ہیں. یاسر ہمیشہ اپنی دعا مانگے بیٹھتا ہوں، اللہ ہماری زبان سے وہ الفاظ نکلے جس سے دنیا کی شفا بقا ہو. کوئی ایسا لفظ نہ نکلے اللہ کہ جس میں کسی کو نقصان ہو جائے. آپ کے لیے بھی اپنے لیے دعا مانگ کے پہلے آپ سے بیٹھتا ہوں. تو کھوپرے کے لیے یہ ضرور ہے کہ آپ چاہو ریپیٹ کر دو. ممکن ہے میں تیز بول رہا ہوں ٹھیک ہے کہ
کھوپرا جو ہے کوئی بلڈ پریشر والا استعمال نہ کرے، کبھی بھی غلطی سے بھی نہ کرے. بالکل ٹھیک ہے. جن کو بلڈ پریشر نہیں ہے، باقی 200 بیماریاں ہیں نا، جی تو کھوپرے کا پانی استعمال کرے. سر کے درد کی بات کر رہا ہوں میں. بالکل ٹھیک ہے. رات کو 1 گلاس پانی میں 1 انچ کا ٹکڑا ڈال کے رکھ دیں، صبح اٹھتے نہار منہ پانی پی لیں، ناشتے کے بعد کھوپرا کھا لیں. آپ کا 50 سال پرانا درد وہ ختم ہوگا. یہ تو ایک نسخہ ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. اب ایک کام باقی ہے، وہ سن لیں غور سے، کہ رات کو 13 سال کا بچہ ہے، بڑی ہڑ، اس کو سندھی میں کہتے ہیں خریڑ، پنجابی میں خریڑ کہتے ہیں، اور پشتو میں خریڑا بولتے ہیں، اردو میں ہڑ بولتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہڑ بھی بولتے ہیں اور ہڑ بھی بولتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کا پاؤڈر ہر پنساری سے ملتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. رات کو سونے سے پہلے خود آپ تعین کریں کہ کتنی عمر کا بچہ ہے، یعنی کہ 15 سال کے اوپر کا جو ہے نا، چائے کا پاؤ چمچہ، آدھا چمچہ پاؤڈر میں ڈالے رات کو. اگر کوئی اور تکلیف بیماری ہے تو نیم گرم پانی استعمال کرے، اس سے ایک آدھ موشن آج تک کبھی نہ بھی آئے. بالکل ٹھیک ہے. اگر کوئی اور بیماری نہیں ہے، سادے پانی سے پی کے سو جائیں. لیکن یہ سر کا درد، میگرین کا درد نا، یہ اپنا ایمان بنا لو کہ یہ ختم ہوگا. لیکن اس میں ایک چیز ابھی باقی ہے. جی. ٹنڈا، لوکی، توری، کریلا، بکرے گوشت، انڈے کی سفیدی، روٹی ڈبل روٹی، صرف 2-3 مہینے یہ استعمال کرو. بالکل ٹھیک ہے. آلو، چاول، بڑا گوشت، لیمبو، املی، چار کولڈ ڈرنک، آئس کریم، یہ بالکل مکمل فارغ ہے. دالیں فارغ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سب بینگن کبھی نہ کھائے، سر کے درد والا یہ اپنے پاس لے کے رکھ لیں. میں ابھی اس کے اوپر آپ سے بات کرتا ہوں. کالر کو شامل کرتا ہوں، کافی دیر سے لائن پہ موجود ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فرمائیے. سے بات کرنی ہے. جی جی فرمائیے، آپ کی آواز آ رہی ہے، پوچھیں. مجھے بس یہ پوچھنا ہے کہ گال بلیڈر میں پتھری ہے، اس کا کیا کوئی ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے کہ ہم بغیر کی سرجری کے کروا سکیں؟ کہ آپ کے پاس ان کا کوئی ایسا ٹوٹکا ہو، بالکل ٹھیک ہے. میڈیسن ہو. ٹھیک ہے، ابھی اس کا جواب آپ کو دیتے ہیں. بہت شکریہ. جی ایسا فرمائیے. دیکھیں، سب سے پہلا کام تو یہ کریں گے 3 دفعہ سورہ اخلاص اول آخر درود شریف 11 پڑھ کے تو اپنے پتے پہ آپ جی پھونک دیں. ٹھیک ہے. سامنے پانی رکھیں، اس پہ بھی پھونک دیں. وہ پانی پیتے بھی ہیں اور اپنے کیا نام ہے پتے والی جگہ جی اور تکلیف والی جگہ پہ وہ پانی لگاتے رہیں. ٹھیک ہے. ایک کام تو یہ ہو گیا. دوسرا کام ہے کہ آپ سب سے پہلے اللہ کے پاس جاؤ. میرا ٹھکانہ بھی اللہ کے پاس ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ہر دنیا کے انسان کا ٹھکانہ اللہ کے پاس ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. 7 دن تک 2 نفل پڑھ کے دعا مانگے سو جاؤ کہ یا اللہ تو میں یہ خطا دے کہ ہمارا علاج کہاں بہتر ہو سکتا ہے، مجھے وہ خطا دے دے. بہت خوب. بالکل ٹھیک ہے. اتنی سی دعا مانگنی، اس پھر بات چیت نہیں کرنی، سو جانا ہے. 7 دن میں جتنے بھی خواب دیکھو لکھ لو، 8ویں دن مجھ سے تعبیر لے لو. لیکن آپ اتنا احسان مجھ پہ ضرور کریں کہ آپ 6 پیج کے وہ کریں، نہ سنیں، صرف کام کی بات کریں، چھوٹی بات کریں. بالکل ٹھیک ہے. زیادہ بات ہوتی کنٹینیوس کال آ رہی ہوتی ہے، مجھے جواب دینا ہوتا ہے. پاکستان باہر سے بھی ہزاروں کالز آ رہی ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹائم کم ہوتا ہے اور میں نے بہت زیادہ جوابات دینے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جو میرے پاس مریض ہوتے ہیں ماشاءاللہ اچھی خاصی تعداد میں ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ ضرور بات کریں، لیکن چھوٹی کریں، مختصر کی بات کریں. یا سر بالکل ٹھیک. معذرت کے ساتھ میں بتاؤں، امریکہ سے کال آتی ہیں، آج یقین ماننا 15-20 سیکنڈ کی ہوتی ہے، حد سے حد آدھے منٹ سے اوپر نہیں جاتی. بالکل ٹھیک ہے. تو دی پوائنٹ کام بھی بات کیجیے، اللہ حافظ، کاٹ کروائی، دعا کروائی، ٹھیک ہو جی، ختم ہو گیا، اللہ حافظ. لیکن ہمارے یہاں جو ہے نا، اور جی کیا حال ہے، اور جی کیا حال ہے، 5 منٹ تو یہ نکل جاتے ہیں. بہت خوب. جی اچھا، اس کے اوپر ابھی بات کرتے ہیں. کالر ہے اور ان کو شامل کرتا ہوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فرمائیے. پنجاب سے. جی جی فرمائیں، کیا پوچھیں گے؟ اچھا جی، مجھے بات جو ہے وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی کیونکہ آواز میرے پاس صحیح نہیں پہنچ رہی. آپ اچھا لیا سے بات کر رہے ہیں. مسئلہ جی جی آواز نہیں ان کی مجھے صحیح آ رہی. آپ ایک کام کریں شاہ جی، ذرا نوٹ کر لیں کہ وہ کیا پوچھ رہے ہیں ذرا ان سے، تو پھر اس کا جواب دیتے ہیں. جی تو یہ جو چیز میں نے بتائی کہ کالی زیری اور شہد 2 نسخے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. کالی زیری گلے کے لیے بھی، معدے کے لیے بھی اور جگر کے لیے سونے پہ سہاگا ہے. لیکن وہ گرمیوں میں برائے نام لے سکتے ہیں، سردی میں آپ آدھی چمچی لینے کوئی برا نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلغم صاف کرنے کے لیے، گلا صاف کرنے کے لیے، یہ پھیپھڑوں کے لیے، معدے کے لیے، دردوں کے لیے کالی زیری بہترین چیز ہے. اگر کسی کے پاس کالی زیری نہیں ہے نا، تو وہ کالا زیرہ، سفید زیرہ کوئی بھی اس کو کوٹ لے، کوٹ کے تو اس کو تھوڑا سا شہد میں ملا کے پی لے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک بڑا انوکھا اور بڑا مختلف سوال جو اس سے پہلے شاید ہمارے پاس نہیں آیا، وہ ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے ہی موصول ہوا.
بہت سارے لوگ جیسے گٹکا اور اس طرح کی جو دیگر جو چیزیں ہیں اس کا استعمال کرنے والے لوگ یا کسی اور بڑے نشے کے اندر جو ملوث رہے اپنے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب ان کو چھوڑنے کے بعد اندرونی نظام جو ہے صاف ہو جائے، اس کے لیے کیا کیا جائے جس کو ہم ڈیٹاکس کہتے ہیں، کچھ اس کے لیے کچھ بتائیں۔ یاسر بیٹا تو نے بہت پیاری بات کی، اللہ تعالیٰ تو اس کے بہترین جزا دے۔ یہ کروڑوں لوگوں کا معاملہ ہے، ہزاروں کا نہیں ہے، یہ لاکھوں کا بھی نہیں ہے، کروڑوں لوگوں کا معاملہ۔ آپ کوئی بھی مریض دے لو، چرسی ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، ایرونچی ہے، سگریٹ پینے والا ہے، نسوار کھانے والا ہے، اذیت سب کے ساتھ ہے۔ بالکل ایسا ہی، پتہ نہیں وہ کس کی بدعا میں آئے ہوتے ہیں کہ جو اپنا پیسہ خرچ کر کے اپنے آپ کو مار رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بڑی بدعا میرے خیال زندگی میں کسی کو نہیں ہو سکتی کہ جو شخص اپنا پیسہ خرچ کر کے اپنے آپ کو مار رہا ہو وہ نشہ ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ یہ پتہ نہیں کسی خاندان برباد ہو گئے، لیکن نہیں پتہ کہ وہ ان کو بدعا کس کی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں معاملہ غلط ضرور ہوتا ہے۔ ایسا ہی۔ یاسر یہ صاحب نشے والے لوگ دوبارہ اپنی زندگی میں آ چکے ہوتے ہیں، آ کے ہمارے پاس علاج کرواتے ہیں، علاج کروانے کے بعد اپنی زندگی میں آتے ہیں، جو 2 قدم نہ چل سکے تو وہ دن میں کئی میل پیدل چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ زندگی میں آ چکے ہوتے ہیں، ان کے پھیپھڑے کام کر رہے ہیں، ہڈیاں کام کر رہی ہیں، مسلس کام کر رہے ہیں، ان کے جتنے بھی نسیں ہیں سارا گوشت پورا کام کر رہا ہے، وہ اپنی زندگی میں آ چکے ہوتے ہیں۔ ان کو کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، دوائی کھانی ہوتی ہے، اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ پرہیز بھی کرنی ہوتی ہے۔ لیکن میں ایک بات آپ کے ساتھ میں بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ہمارے پاس ہر گھر میں دشمن موجود ہیں، وہ دشمن پیار کرنے والے ہیں، وہ بدترین دشمن ہیں، چاہے اولاد ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ ماں باپ ہے۔ بیٹا کچھ نہیں ہوتا تھوڑا سا کھا لو، بیٹا کچھ نہیں ہوتا ذرا چکھ لو، وہ چکھنے میں ستیہ ناس ہو جاتی ہے۔ بات کیا بولیں، ہم نے تو خلوص سے کہا تھا تمہارے نصیب میں تکلیف تھی، ہم کیا کریں۔ دیکھیں لیمبو املی اچار کولڈ ڈرنک آئس کریم یہ موقع کا ذائقہ ہے، بالکل ایسا ہی، کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ، اور اس کے علاوہ اگر ہے تو عذاب ہے، بالکل ٹھیک ہے، زندگی عذاب ہے۔ کینسر کا مریض کو اچار کھلانا شروع کرو، اس کی زندگی اور چھوٹی تو چلی جائے گی۔ بالکل ایسا ہی، اس طریقے سے اور کیا نام ہے، ہیپاٹائٹس سی والوں کو کھلاؤ لیمبو املی اچار، وہ بھی گیا۔ ٹھیک ہے، ہم یہ کوشش کیوں کرتے ہیں ہم دونوں مل کے کہ یار کہ ہم وہ کام کریں، وہ ہماری زبان سے الفاظ نکلیں جس سے لوگوں کو زندگی ملے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ پر سوال بہت کام کا ہے کہ جو نشے والے لوگ ہیں، چاہے وہ چرسی ہوئے رنچی ہے، لوگ آ کے علاج کروایا، ٹھیک ہو اپنی زندگی میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جب آئے تو یہ سوکھے ہوئے تھے، کمر سے ٹیڑھی ہوئی تھی، اب وہ دیکھو تو ہم سے زیادہ ان کی صحت ہے۔ بہت اچھی بات، کالر کو شامل کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، یاسر بھائی کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آئیے، آپ کی کال کا بڑی دیر سے انتظار ہو رہا ہے، فرمائیے کیا پوچھیں گے۔ پہلے تو حاجی صاحب نے ایک بڑی ٹپیکل بات کی ہے جو سمجھ میں شاید لوگوں کو کم آئی ہوگی کہ گھر میں دشمن موجود ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ باقی میں جیسے میں نے چائے کی کوشش کی کم کروں، کیونکہ میرا کام گاڑیوں کا ہے، تو میرے پاس ورک شاپس میں میکینکس کے پاس ڈینٹر کے پاس جانا ہوتا ہے، اور یقین کرو یاسر بھائی زبردستی پلاتے ہیں، بھائی اللہ کے واسطے نہیں پینی، میرا میں پینی کم پیتا ہوں لیکن وہ پینی پڑ جاتی ہے اور وہ زبردستی پلایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح میں کہتا ہوں کسی کے گھر میں آپ جا رہے ہوتے نا، میری یہ طریقہ کوشش تھا کہ بھائی ایک آدمی انکمفرٹیبل ہو رہا ہے تو اس کو بار بار مت ایک جواب دے دوں کہ بولو بھائی جو تمہیں پلا تو مجھے اس کے پیسے دے دے، پھر کبھی نہیں پوچھے گا۔ نہیں تو بہت بات نہیں، اسی طرح بول رہا ہوں نا، جب بولے تو اس کے مجھے پیسے دے دے، میں اپنی مرضی کی چیز کھا لوں گا۔ بہت خوب، بہت خوب، جی آئیے۔ اچھا حاجی صاحب ایک بات مجھے آپ سے پوچھنی ہے، صرف مختصر کرتے ہوئے پوچھوں گا۔ دیکھیں آپ بہت ساری چیزوں میں آپ کہتے ہیں کہ یہ گائے کا گوشت چھوڑ دیں، چاول چھوڑ دیں اور یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، تو یار یہ سب یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اور لیکن یہ مجھے بتائیں کہ اس کو چھوڑنے یعنی اس کو چھوڑنے کے لیے میں تو جیسے میرا ٹیمپٹیشن ہے میں چاول نہیں چھوڑ سکتا، تو اس کو چھوڑنے کا کوئی توڑ بتائیں کہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ بڑا اچھا ہے، اس کا علاج بتائیں کہ پرہیز کیسے کیا جائے، اس کا طریقہ بتائیے۔ تم نے بچے پیدا کی شادی کیوں کی؟ واہ، بہت یہ کہہ رہا ہے تم نے بچے پیدا کی شادی کیوں کی، نہیں کرنی چاہیے تھی۔ چلو میں بتا دیتا ہوں، چلیں جواب بتائیں۔ بالکل یہی خوش رہو سلامت رہو میرے پیارے بھائی، آپ کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں کہ آپ کا سوال ایسا تو سبھی بقا کے لیے۔ دیکھو میں جو پرہیز بتاتا ہوں، میں بھی طالب علم میں پڑھ رہا ہوں، 43 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے، اور ریسرچ کر رہا ہوں، جو چیزیں نقصان دیتی ہوں اس لیے میں منع کر دیتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، ان کا دیکھیں گا چاول تمہاری مجبوری ہے، تو چاول میں آپ ادرک لہسن ڈال کے اور اس میں دال چینی ڈال کے آپ اس کا پانی نہ پھینکیں، اس سے وہ پانی چاولوں میں سکھا لیں۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ پانی جو پیچ پھینکتے ہیں وہ تو کام کی چیز ہے، وہ آپ نے پھینک دی، بالکل ٹھیک ہے، پیچھے سے آپ نے کچرا کھایا، اور تو صرف کچرا کھا کے خوش ہوتے ہیں۔ تو آپ کو اگر چاول کھانا مجبوری ہے تو پانی اسی کے اندر خشک کر لو، بالکل ٹھیک ہے،
پھر آپ دیکھنا وہ تمہیں چاول کسی حد تک فائدہ کریں گے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایسا نہیں کرتے تو ان کو فائدہ نہیں ہوگا اور نقصان ہوتا ہے. پرہیز زندگی کے لیے کیا جاتا ہے، پرہیز علاج ہے. بزرگ اولیاء کرام کا قول ہے کہ پہلے پرہیز پھر علاج، اور پھر کہتے ہیں کہ بیماری سے بہتر ہے کہ تم احتیاط کر لو. بالکل ٹھیک ہے، پرہیز زیادہ ضروری ہے. تو یہ بڑی اچھی بات کی شہزاد ہے، لیکن بات کام کی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، مجھ سے پہلے مجھے دے، آپ لوگوں کو بعد میں دے. بالکل ٹھیک ہے. اب ذرا اس کے بارے میں بتائیں، لاڑکانہ سے جو بھائی ہمارے کال کر رہے تھے ان کو طریقہ جیسے آپ نے بتا دیا تھا، میں چاہتا ہوں ایک دفعہ اور بتا دیں تاکہ وہ اس میں دیکھیں ان کے لیے بہترین راستہ یہ ہے، جو لاڑکانہ سے دماغ کے درد کی بات کی، میگرین کی جو بات کی ہے، جی تو اس کے لیے جو معاملات زندگی ہیں تو وہ کھوپرے کا استعمال کریں. بالکل ٹھیک ہے. کھوپرے کا استعمال کریں گے تو کھوپرے کا استعمال یہ ہے کہ آپ خشک کھوپرا لے لو، بالکل ٹھیک ہے. اس کے 1-1 انچ کے ایوریج پہ ٹکڑے بنا لو. بالکل ٹھیک ہے. 1 گلاس 1 کپ پانی لے لو، اس میں رادو کھوپرا ڈال دو، اور صبح اٹھ کے اٹھتے ہی کلی کیے بغیر وہ کھوپرے کا پانی پلا دو. ناشتے کے بعد کھوپرا کھلا دو. یہ دماغ کے درد کے لیے بہت ضروری ہے. دماغ کا درد ہے وہ صرف اور تکلیفوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں طے شدہ ہیں کہ وہ نہیں کرنی. بلڈ پریشر والا مریض کبھی غلطی نہ کرے، بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ اکثر لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے. آپ ماشاءاللہ میڈیا میں بیٹھے ہیں تو آپ اس میں بہت سے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی اپنی کہانی سناتے ہیں، لیکن میں ریسرچ کے بغیر بات نہیں کر سکتا، مجبوری ہے. بہت ضروری ہے. چلیں اس کو جو لاڑکانہ والا بھائی، اس کو آپ کو میں جی بتا دیتے ہیں کہ وہ جہاں بچے کے درد دونوں وہاں سے سر پکڑے، گھٹنے ٹانگیں ٹخنے جہاں بھی تکلیف ہے وہاں پر ہاتھ رکھ لیں، اور جو میں پڑھوں میں سر پڑھتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ درد تکلیف بیماری جن زیادہ مشکل پریشانی ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا ملے، فرش آج تک تمام مخلوق کو شفا ملے، مکمل شفا ملے. پاکستان اسلام ساری کائنات میں غالب ہو، ساری کائنات ہر انسان ہر ملک اسلام پاکستان کا تابع ہو. آمین ثم آمین یا رحمت للعالمین. دنیا جہان میں امن سکون ہو، لڑائی جھگڑے ختم ہو، بیماریاں ختم ہو، اور سب میں اتفاق محبت ہو. آمین ثم آمین. اللہ سب تکلیف بیماریاں جادو ختم، شفا ملے، مکمل شفا. چھوڑ دوبارہ پکڑو، سب چھوڑ دوبارہ پکڑو. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو. یہ میرا پروگرام ADM نیچرلز ہربس یوٹیوب چینل پہ موجود ہے. آپ کی گائے بھینسیں کتے بلی کس کو بھی تکلیف ہے یا آپ کو خود کو تکلیف ہے، وہ یہی کام کریں. ہم جتنی میڈیسن بنا رہے ہیں تو یاسر الحمدللہ وہ انسان حیوان پہ برابر کام کر رہی ہوتی ہے. بہت خوب. چلیں جی حاجی صاحب، اسی کے ساتھ اب ہمیں اجازت لینی ہوگی. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا، شامل گفتگو رہے، اور بہت سارے مسائل کے اوپر ہم نے بات کی، اور بہت سارے سوالات جو کہ پروگرام میں شامل نہیں کیے گئے انشاءاللہ اگلی نشست جو ہماری آج کی روز ہوتی ہے اس میں ضرور انشاءاللہ ان کو شامل کیا جائے گا. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اگر